أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں، میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں، وہ کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ تھوڑا بولیے بھائی، جنازہ نکل جائے گا تب بولیے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سبحان اللہ نہیں بولنا، بولیے بولیے لہک کے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں، وہ کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ میں پانچوں انگلیاں کر دوں گا اس کی آنکھوں میں، میرے نبی پہ جو انگلی اٹھانے والے ہیں۔ میں پانچوں انگلیاں کر دوں گا ان کی آنکھوں میں، میں پانچوں انگلیاں کر دوں گا ان کی آنکھوں میں، میرے نبی پہ جو انگلی اٹھانے والے ہیں۔ بہت سلیقے سے سن رہے ہیں۔ اب آئیے ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافر طے کرتے ہیں، پورنیہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، لیکن حضرت شیخ دارجلنگ خوبصورت سا ایک شہر، گھومنے کی جگہ جہاں امام و خطیب کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مفتی سعد النجیب صاحب، اس ٹیبلٹ کا نام ہے خدا کی قسم، جسے صرف آپ نہیں بلکہ شاعر اور دیگر تمام علماء بھی سننا چاہتے ہیں۔ اپنی فن کا سمجھئے کہ ایک لوتا پیس اس اسٹیج کی دنیا پہ راج کر رہا ہے، جس کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ تقریر کرنے کے درمیان آپ کو وہ ہنسانے کا بھی ہنر جانتے ہیں، بس اوقات آپ کو رونے پہ بھی مجبور کر دے گا۔ وہ خطیب میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی تعلیم جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔ کوہ سار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب پر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل گیا، تھوڑا سا حوصلہ باقی ہے اور تھوڑا سا حوصلہ ختم ہو چکا ہے۔ ایمان کی حرارت میں اللہ کرے باقی بچا حوصلہ بھی واپس آئے۔ دل سے سننے کے لیے تیار ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شعبان میں سوئیں گے، رمضان میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، اللہ کے رسول پیدل چل رہے، صحابی سوار ہیں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا آپ پیدل چل رہے ہیں، نبی نے کیا وجہ بتائی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے قبرستان میں جو مردہ جہاں دفن ہوتا ہے 12 سال کے لیے لیٹ جاتا ہے، لیکن مدینے میں قبرستان ہے، ہر مردے کو 6 مہینہ ہی جگہ ملتی ہے، اس کے بعد اس قبر کو کھود کر کے دوسرا نیا مردہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔
مدینے میں ایک قبر ہے کہ ہر 6 مہینے میں اس کو کھودا جاتا ہے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے۔ وہ کون سا مردہ ہے، کس وجہ سے اس کا کفن محفوظ ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بن جائے گا، حافظ بھی بن جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں، آپ تھک چکے ہیں، سنانے والے سنا کر کے پک چکے ہیں، آپ اور سنانے والے اس طرح بیٹھ گئے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ ہم بھی جلدی سے اگر بتی جلانے کا اور تعزیہ اور اصالے ثواب کا انتظام کر دیتے ہیں۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہیں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ غلام سوار ہے، آقا پیدل چل رہے ہیں، بڑی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمہارا نبی تمہارے احترام میں اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن ہو۔ مدینے میں قبر ہے، ہر 6 مہینے میں سرکاری گورنمنٹ اس قبر کو کھولتی ہے، سعودی گورنمنٹ کھولتی ہے، لیکن اس میں نیا مردہ داخل نہیں ہو پاتا، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ملتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ پریشان کہ ہر 6 مہینے میں ہر نیا مردہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون خوش نصیب ہے، برسہ برس ہو گئے، کفن بھی محفوظ ہے۔ بیٹے کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے، عالم دین تھا، بڑھاپے کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھتا تھا تاکہ گھٹنے میں درد اور تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ جاتا تو اپنے پیر کو سمیٹ لیتا۔ حافظ قرآن کے احترام میں اسی احترام کا صدقہ ہے، برسہ برس ہو گئے، دفن ہوئے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں تھا، ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بن جائے گا، ماسٹر بھی بن جائے گا۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے۔ جب 5 سال اسکول میں پڑھ لیں، اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ مدرسے میں 3 سال اگر آپ کا بچہ رہا، قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ اب وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا، مدرسے سے نکالیے، اپنے بچے کو ٹیوشن کرائیے، اسکول میں داخل کر دیجئے، ہر بچے کو وہ پیچھے کر دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اب اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو ماسٹر ڈاکٹر بعد میں بنانا ہے، پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر کے انسان بنانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو یہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ 3 منٹ کا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے میں نے آپ کی نبض ٹٹول لی ہے، آپ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیں گے، میں آپ کو زیادہ دیر تک مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، جلدی سے آپ کے جلسے کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، محبت سے میں سنا رہا ہوں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ سننے کے لیے مکمل جوش کے ساتھ تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ اپنے بندوں کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے، بد دعا کم قبول کرتا ہے۔ آپ دعا کرتے جائیے، آپ کا خدا سنتا رہے گا، آپ دعا کرتے جائیے، آپ کا خدا دعا قبول کرتا رہے گا۔ کبھی دنیا میں بدلہ دے دے گا، کبھی آخرت میں بچا کر کے رکھ لے گا، کبھی اس کے بدلے بلا کو ٹال دے گا، لیکن دعا سنتا رہے گا، قبول کرتا رہے گا۔
لیکن تجربہ ہے، مطالعہ ہے، آپ بد دعا کرتے رہیے، کرتے کرتے تھک جائیں گے، وہ نہیں سنے گا، وہ قبول نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مالک تو دعا زیادہ قبول کرتا ہے، بد دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ کم کرتا ہے زیادہ، بد دعا قبول نہیں کرتا۔ تو جواب آیا اگر میں خدا بد دعا قبول کرنے لگوں یہ دنیا بھی برباد ہو جائے، دنیا کے لوگ بھی برباد ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آباد رہے اور ہمارے بندے بھی آباد رہیں۔ خدا ہمارا کتنا مہربان۔ بچہ آیا دنیا میں ماں کی گود میں، ماں باپ نے مٹھائی بانٹ دی کہ بڑی خوشی کا موقع ہے، ہم صاحب اولاد ہو گئے، لیکن چند دن کا مہمان رہا، بچہ انتقال کر گیا۔ اب ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے ہیں۔ تو ایک پنڈی جی سوامی دیانند سرسوتی تھے، انہوں نے حضرت نانوتری سے پوچھا بتائیے خدا ماں باپ کو رولا رہا ہے، اس بچے کا قصور کیا تھا جس کو خدا نے آتے ہی دنیا اوپر بلا لیا؟ اس کی موت ہو گئی، ماں باپ کو رولا رہا ہے، اب بتائیے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، خدا کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے جنت میں ایک کوٹا بنایا ہے، اس کوٹے میں لوگ بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ بغیر حساب کتاب کے اس کوٹے میں داخل ہونے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں نافرمانی کی عمر سے پہلے۔ اللہ ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب یہ ماں کی گود میں مرتے ہیں، ماں باپ صبر کرتے ہیں، تو ماں باپ کو صبر کے بدلے جنت دیتا ہے۔ اللہ نے اس پر بھی کرم کیا، اللہ نے اس پر بھی کرم کیا۔ آخری مثال آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے جو بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کی ماں اس کو اتنا رگڑ رگڑ کر کے نہاتی ہے، اور بدقسمتی سے اگر کسی کا بچہ کالا ہو تو اتنا صابن لگاتی ہے کہ بیچارہ صابن کالا ہو جاتا ہے، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان سے ہی کالا آیا۔ اب رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی ہے، وہ بچہ چلاتا رہتا ہے، ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی، وہ صابن لگاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، بچہ روتا رہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر وہ بچے کو رونے کو دیکھے گی، غسل نہیں کرائے گی، تو بچے کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ہمارا خدا ہمارے اوپر مصیبت ڈالتا ہے، ہم روتے ہیں۔ اگر خدا ہمارے اوپر مصیبت نہ ڈالے، ہم نہ روئیں، تو ہمارے گناہ کا بھی میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی تیرا ہے، تو ہی بیڑے پار لگائے۔ چمکارے چمکار کے مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ جب خدا راحت دے گا اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب خدا مصیبت دے گا صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوا تو خودکشی کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ دوسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ جزائے خیر دے۔ سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی آزان نہیں دیے۔ اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے کبھی آزان نہیں دی ہے۔ بلال سے آزان دلوائی مگر آزان نہیں دی، جانتے ہیں کیوں؟ نبی کتنے مہربان تھے۔ اگر آزان دیتے تو کہتے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نبی کی آزان پر، نبی کی دعوت پر کوئی اگر نماز کے لیے نہیں آتا تو امتی گنہگار ہو جاتا۔ اپنے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا، دوسرے سے آزان دلوائی، خود آزان نہیں دیا۔ مسجد میں آئے تو دیکھا ایک جوان پیر پھیلا کر کے سو رہا، حضرت علی سے کہا جگاؤ، حضرت علی نے جگا دیا۔ ادب سے عرض کیا حضرت علی نے، یا رسول اللہ
آپ تو نیکی میں پہل کرتے ہیں، آپ پہلے آئے تھے، آپ نے خود اس صحابی کو جگایا نہیں، مجھ سے کہا جگا دو۔ تو اللہ کے رسول کتنے حکیم تھے، اپنی امت پر کتنا مہربان تھے، فرمایا میں نے اس لیے نہیں جگایا، جب سوتے ہوئے آدمی کو جگایا جاتا ہے تو وہ بڑبڑاتا، منہ سے کچھ بڑبڑاتا، اگر میں جگاتا میرا امتی میری شان میں گستاخی کرتا، ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا۔ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے کسی عورت سے، دو صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، دونوں کو قریب بلایا، کہا کہ میں نے ایک کام کے لیے تم دونوں کو اتنی دور سے بلایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو عورت مجھ سے بات کر رہی ہے میں اس کا شوہر ہوں، یہ عورت جو مجھ سے بات کر رہی ہے تنہائی میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، اتنی دور سے ہم نے تمہیں وہاں سے بلایا، اسی کام کے لیے بلایا، اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ صحابی سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے، کہ تم انسان تھے، جب آگے راستے پر چلتے تو تمہارے دل میں شیطان خیال ڈالتا کہ تنہائی میں نبی کس عورت سے بات کرتے، تم نبی کی آبرو پر شک کرتے، تمہارا ایمان چلا جاتا، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے بلایا اور بتایا یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بالکل صحیح، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے۔ خیر ماشاءاللہ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں، میرا منہ زیادہ دیکھ رہے ہیں، میری بات کو کم سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دل و دماغ کو تیار فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ سنت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں صرف دو دعوت تھی، پہلی دعوت کا نام تھا ولیمہ، کھانے کی دعوت، دوسری دعوت کا نام تھا عقیقہ، کھانے کی دعوت۔ ولیمہ کا مطلب تھا بچہ تھا، اللہ نے جوان کیا، جوڑا لگایا، اس خوشی میں 10 لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلا رہا ہے، اس کا نام تھا ولیمہ۔ اور جس مقصد سے جوڑا لگا، نکاح ہوا، اگلے سال کیلنڈر چھپ گیا، صاحب اولاد ہو، اب اس خوشی میں 10 لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلا رہا ہے، اس کا نام تھا عقیقہ، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میں ایک نئی دعوت کا اضافہ ہوا، وہ دعوت کیا ہے؟ مہمان ہمارا کھائے گا لڑکی والے کے یہاں، مہمان ہمارا کھائے گا لڑکی والے کے یہاں، 220 کا وعدہ کر کے جائیں گے، گنتی میں 420 نکلیں گے۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ عداوت حضور کے زمانے میں۔ اچھا حالت یہ ہے کہ کھانے میں ہم لوگ اتنے بدنام ہو چکے ہیں، نہ تو خوشی کے موقع پر کھانے کی دعوت چھوڑتے ہیں، نہ تو مصیبت کے موقع سے دعوت چھوڑتے ہیں۔ دکھا رہا ہوں، زندہ مثال ہے، نبی کی تعلیم ہے، جب کسی کے گھر میں جنازہ اٹھ جائے، اپنے گھر میں کھانا پکاؤ، کھانا پکا کر کے لے جاؤ اس کے گھر جس کے گھر جنازہ اٹھائے، اس کا چولہا بند ہے، تم جا کر کے اس مصیبت کے مارے کو کھلاؤ اپنا کھانا، اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا اس مصیبت کے مارے کے گھر لے جاؤ، ان کو کھلاؤ۔ اور یہاں گنگا الٹی بہ رہی، بیچارہ بیمار پڑا تھا، دیکھنے کے لیے نہیں آئے، مر گیا، 2 مٹھی مٹی کیا دیا کہ دسترخوان پر بیٹھ گئے، آستین چڑھا کر کے منہ پجا کر کے کھسی کا گوشت کھینچنے کے لیے۔ بلند شہر میں ایک زمیندار انتقال کر گیا، لوگ مسواک کر رہے،
لوگ پوچھنے لگے مسواک کیوں کر رہے ہو بھائی؟ رمضان تو نہیں ہے کہ افطاری کھانے کے لیے مسواک کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ایک وکٹ گر گیا نواب کا، اب بھوج کھانے کو ملے گا۔ نواب کا بیٹا مائک لے کر کے کھڑا ہو گیا، جب لوگ دسترخوان پر آستین چڑھا کر کے بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو نواب صاحب کا لڑکا کھڑا ہوا، 2 منٹ میرا اعلان سن لیجئے، اس کے بعد آپ لوگ کھانے کو بسم اللہ کیجئے۔ 2 منٹ کا اعلان۔ میں نواب مرنے والے کا بیٹا ہوں، مجھ کو میرے باپ کے مرنے کا ایسا صدمہ ہے کہ مجھ کو کھایا نہیں جا رہا ہے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ایک آپ لوگ ہیں 2 مٹھی مٹی دے کر کے آستین چڑھا کر کے بیٹھ گئے ہیں، دنیا میں آپ لوگوں سے بڑا بے شرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خیر مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب بسم اللہ کیجئے، کھائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ بتاؤ آپ سے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، میرا فاتحہ ہوگا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، حقیقت تیسرا پیغام علم اور ہنر کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، سر پر کفن باندھ لیں گے، خود جاہل ہے اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کو چاٹیں گے، بیٹی کو تھوکیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ جو پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اتنی دور سے میں آیا ہوں، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی میں گارنٹی لیتا ہوں جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت دھیان سے آپ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 چیز دی۔ جب پہلی چیز ملی تو مصیبت ہی مصیبت دیکھی، جب دوسری چیز ملی تو مصیبت سے نجات پا گئے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ اس دور میں کوئی نہیں تھا، اتنا حسن ملا، لیکن پہلی مصیبت آئی، کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، اتنا خوبصورت جوان اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، دوسری مصیبت آئی، جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن جب اللہ نے حضرت یوسف کو علم دیا تو جیل سے باہر آئے، کرسی پر بیٹھ گئے، 90 سال تک حکومت کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 باتوں کا اختیار دیا، 3 میں سے ایک لے لو، میں دینے والا خدا، میں تمہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، مال مانگنا چاہتے ہو مال دیں گے، کرسی اور حکومت مانگنا چاہتے ہو حکومت دیں گے، علم مانگنا چاہتے ہو علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے کہا مالک جب 3 میں سے ایک ہی لینا ہے تو مجھے علم دے دو۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا سلیمان تم نے اصل چیز حاصل کر لی، علم کے بغیر مال بھی نہیں ہے، علم کے بغیر حکومت
بھی نہیں ہے، جب تم نے علم حاصل کر لیا تو لو میری طرف سے مفت میں مال و دولت بھی لے لو، حکومت بھی لے لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ بیٹھ کر کے بیان سن رہے، حالت کو ذرا دیکھیے آپ، ہاتھ پاؤں نیچے، دل بیچ کے اندر، دماغ اوپر، اس تقسیم کو آپ سمجھ لیجئے، آپ کو علم کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ کام کاج کے لیے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیا، کام دھندا کرنا تھا تو اللہ نے ہاتھ پاؤں دے دیا، اور دولت کمانی تھی تو اللہ نے دل دے دیا، بیچ میں رکھا۔ کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں سب سے نیچے رکھا، دولت کمانے کے لیے دل دیا، بیچ میں رکھا، اور علم حاصل کرنے کے لیے دماغ دیا، سب سے اوپر رکھا۔ کیا مطلب تھا؟ اگر آپ کے بچے کو علم ہوگا تو آپ کا بچہ سب سے سربلند ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھانے میں کھلانے میں آگے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پڑھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہربان، بولو بولو ہے مہربان، بولو اے اہل وطن، جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بیرو چلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہربان، بولو بولو ہے مہربان، بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے پہلی فرصت میں اپنے بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ رہے یا نہ رہے پھر بھی پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ چوتھا پیغام، بڑی بیداری آئی ہے، اور جتنا لمبا جلسہ ہوتا رہا میں گھبراتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جلسہ میلاد تو کہیں نہیں بن جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے حوصلے نے میلاد کو جلسہ بنا دیا۔ جلسہ جو دیکھنے والے تھے وہ آئے اور چلے گئے، جلسہ جو سننے والے ہیں وہ ابھی تک سن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں، کرسی لگا کر کے بیٹھے ہیں، زمین پر ترپال بچھا کر کے بیٹھے ہیں، اس زمین سے غلہ نکالنے کے لیے کسان کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ کسان جب 4 کام کرتا ہے اس زمین پر تو اس کو اچھا غلہ ملتا ہے، اچھی فصل ملتی ہے۔ آپ اگر 4 کام کریں گے مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو اچھا بچہ دے گا، اچھی نسل دے گا۔ کسان کا سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وہ کھیت کو تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چوکی دیتا ہے، اس کو حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی نیک ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا۔ کسان کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج لائے گا، گیہوں کا اچھا بیج لائے گا، چاول کا، دھان کا اچھا بیج لائے گا۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا نیک ہوگا، جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا۔ کسان کا تیسرا کام جانتے ہیں کیا کرتا ہے کسان؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد دیتا ہے، کھاد وقت پر، پانی وقت پر۔ یہ وقت پر پانی، وقت پر کھاد کیا ہے بچوں کے لیے؟ وقت پر اسکول بھیجنا پڑے گا، وقت پر مدرسہ بھیجنا پڑے گا۔ اسکول میں سائیکل آئی ہے تو ایک باپ 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے اسکول لاتا، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر۔ اب ہیڈ ماسٹر بھی پریشان کہ ایک باپ کا 1 درجن بچہ ہے۔ یہ خفا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ سے کہتا ہوں
اگر آپ نے اپنے بچے کو سائیکل کے لیے اسکول بھیجا تو آپ کے بچے کو صرف سائیکل ہی ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے اپنے بچے کو ہیرا بنانا ہے، علم اور ہنر کا مالک بنانا ہے تو وقت پر اسکول، وقت پر مدرسہ بھیجنا پڑے گا۔ اور چوتھا کام جانتے ہیں کسان کیا کرتا ہے؟ فاضل گھاس نکال کر کے اجاڑ کر کے اس کو کھیت سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ فاضل گھاس مثال ہے، بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہوگا۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھ لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ علم اور ہنر سے دور نہیں ہوگا۔ آپ برابر ایک بات بولتے ہیں، میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں بچے کے لیے ایک دن آپ موبائل چھوڑیے، ایک ہفتہ آپ چھوڑ دیجیے، ایک ہفتہ ایک مہینہ آپ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کا بچہ گھر میں رہے آپ موبائل کو سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھ دیجیے، اس کو نکالنا ہی نہیں۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلے موبائل نکالیے، قرآن دیکھیے، بیان دیکھیے۔ بچہ گھر آ جائے موبائل سمیٹ کر کے رکھ دیجئے، ایک ہفتہ پابندی کیجئے، ایک مہینہ پابندی کیجئے، گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ پیغام ختم ہو گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی بیداری رہے اور جلسے کی حفاظت ہو، جلسہ ضائع نہ ہو جائے، ورنہ اچانک سوال ہو جائے، میں بھی آپ کی جگہ رہوں تو میں بھی پھنس جاؤں گا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ساتھ خود معافی۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب ہم مسلمان ہیں، موت پر ہمارا ایمان ہے، تو موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ دو وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ موت سے اگر ڈر لگ رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ بیدار ہیں، اللہ زندگی بھر کے لیے آپ کو بیدار رکھے۔ موت سے دو وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہاں ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس کا پیسہ یہی رہ جاتا ہے، اس لیے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اگر موت سے پہلے پیسہ وہاں چلا جائے جہاں مرنے کے بعد پہنچے گا تو موت اس سے ڈرے گی، وہ موت سے نہیں ڈرے گی۔ دوسری بات جانتے ہیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ اگر ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہے۔ اس بستی میں جس میں جلسہ سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس بستی کا نام ہے مجگاؤں۔ یہاں جلسہ سننے کے لیے ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے کونے میں پوچھا کہ بھائی جلسہ سننے کے لیے جس بستی میں مجھ کو جانا ہے وہ بستی کہاں ہے؟ بتانے والے نے کہا دایاں بایاں مت مڑنا، سیدھا نکل جاؤ، بستی میں پہنچ جاؤ گے۔ جب اس نے دایاں بایاں چھوڑ کر کے سیدھا راستہ لیا، وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اس بستی کے لوگ کیسا مذاق کرتے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے۔
اس نے پلٹ کر کے پوچھا اس آدمی سے بھائی تم کیا مذاق کرتے ہو؟ میں نے بستی پوچھا تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے جس کو میں سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جس قبرستان کو قبرستان سمجھ رہے ہو یہی اصل میں بستی ہے، اور تم مجگاؤں کو جو تم بستی سمجھ رہے ہو وہ اصل میں بستی نہیں ہے، مسافر خانہ ہے۔ میں نے ہر گاؤں کے آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ابھی جلسے کی دعا ہونے والی ہے، دستار کا جلسہ ہے، یہ چھوٹا بچہ حافظ قرآن معصوم بیٹھا ہوا تھک چکا ہے، لیکن ٹکٹکی باندھ کر کے یہ دیکھ رہا ہے کہ جلسہ کب ختم ہوگا، ماں باپ منتظر ہے۔ یہ دولہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو عمر میں، علم میں، اخلاق میں خوب برکت دے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابھی دعا ہوگی، دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ معصوم دعا کرتا ہے، قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بوڑھا آدمی نورانی چہرہ والا دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کعبے کی چادر کو آدمی پکڑ کر کے دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ دو وجہ لکھی شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے، ہمارا موت پر ایمان ہے، موت کی تیاری نہیں ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم جنازے کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے، وہاں کھیلی مانگتے ہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جیسے ہی کوئی سائی جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ پر ہم کو نظر آتا ہے تو اس کی محبت میں، اس کی خدمت کے لیے ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ پیسہ پکڑ لیا ہم نے جیب میں، لیکن نکل نہیں رہا ہاتھ سے۔ ہاتھ ہم نے ڈالا جیب میں، پیسہ نکل نہیں رہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ جس وقت جیب میں ہاتھ ڈالا تھا تو سائل کا چہرہ دیکھا تھا، اور جیسے ہی پیسہ پکڑا آپ نکالنے والے تھے، بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا۔ بیوی بال بچے کی محبت میں آدمی کنجر کنجوس بخیل مکھی چوس بن جاتا۔ ایک آدمی تھا، پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن دوسرے سے تعریف سنتا تھا کہ دریا دل ہے، سخاوت کا دریا بہاتا، جھوٹی تعریف دوسرے سے سنتا تھا۔ ایک بار بولتے بولتے بولا کہ میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ مجگاؤں کا ایک چالاک آدمی کھڑا ہوا، کہا حضور اس کا جواب تو میرے لیے آسان ہے، آپ کا سخاوت کرتے کرتے دیتے دیتے بال گھس گیا ہے ہتھیلی میں، آپ کے بال۔ سمجھ گیا کہ یہ چمچ ہی نہیں ہے، بہت بڑا چمچہ ہے، یہ تو پورا مکھن مار رہا ہے۔ بولا کہ ٹھیک ہے میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، دیتے دیتے گھس گیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری ہتھیلی میں بھی تو بال نہیں ہے؟ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ بولا کہ یہ تو بے وقوفی نہیں بنا رہا ہے، یہ تو الو بنا رہا ہے۔ بولا کہ دیکھو تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، اگر میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، تمہاری ہتھیلی میں بال نہیں، اتنا بڑا جو مجمع ہے جلسے کا، کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں، حضور اس کا بھی جواب میرے پاس۔
آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، ہمارا لیتے لیتے گھس گیا، ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں، ہمارے حسرت کے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھس گیا۔ اور جانتے ایک راز کی بات سنیے، آدمی حلال کما رہا تھا اور کھا پی رہا تھا، 99 کی کوئی بیماری نہیں تھی اس کی۔ 99 کی بیماری کس نے پکڑا دی؟ اب حرام کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا، کوٹ کر کے کھا رہا۔ جانتے ہیں بیوی بال بچے نے، بیوی نے تانا مارا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہی کے وہی ہیں۔ اب اس تانے کی تاب نہ لا کر یہ مجنوں آگ بن کر کے کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا۔ اچھا یہ مجمع ہے، اس میں کبھی کبھی سوال ہو جاتا تو حضرت عمر کے سامنے سامعین تھے، حضرت عمر نے ایک سوال کیا، بتاؤ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں انگوٹھا ٹیک جاہل ہے؟ نہیں، اسلام میں جاہل اس کو کہتے ہی نہیں ہے جو انگوٹھا ٹیک ہے۔ اسلام میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر نے سامعین سے سوال کیا، بتاؤ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوان کھڑا ہوا، حضور مجھ کو اس کی تعریف معلوم ہے، جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ جاہل ہے۔ سبحان اللہ، تم نے بہت اچھی تعریف کی، لیکن ایک اور جواب دو، مہا جاہل کس کو کہتے ہیں جو تمام جاہلوں کا باپ ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے بتایا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے، تمام جاہلوں کا باپ۔ آپ دیکھیں گے جس وقت شادی ہوگی لڑکا منہ میں رومال رکھ کر کے پردہ کرتا ہے، منہ میں رومال رکھ کر کے بیٹھا رہے گا، چپ مار کر کے بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کا باپ وکیل بن جاتا ہے بیٹے کی طرف سے۔ لڑکی والے نے کہا حاجی صاحب آپ کا لڑکا ہے، میری لڑکی ہے، نکاح ہو رہا ہے، کچھ ڈیمانڈ تو آپ کا نہیں ہے؟ کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں ہم حاجی صاحب، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی۔ اور کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا فرشتہ پکڑے گا تو ساری ٹھگائی نکال دے گا، ایک کام کرو جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ فرشتے کو ٹھگنا چاہتے ہیں، جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے، 1 منٹ کے لیے ایک جھٹکے میں آپ سے سوال ہے، سینے پر ہاتھ رکھیے، خدا کو حاضر ناظر رکھ کر کے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے لڑکی والے کی طرف سے یہ کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ سامان ملا بیٹی داماد کو، گائے اور بچے والی گائے ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، جوان سننے کے لیے تیار، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان۔ ہمارا جوان کہاں ہے، کس میں آگے ہے کس میں پیچھے ہے، ایسی فریاد سنانے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں کہ آپ اس میں ہنسیں گے کم، روئیں گے زیادہ، خون کے آنسو آپ روئیں گے، پیر کے نیچے سے آپ کے زمین نکل جائے گی۔ اتنی خطرناک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے جوان برباد ہیں، بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم نے اپنی ترقی پر خود کلاڑی ماری ہے،
قصور اپنا ہے، الزام ہم دوسرے کے سر رکھ رہے ہیں. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے جس میں آگے ہونا چاہیے. ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے ہے جس میں پیچھے ہونا چاہیے. کس میں پیچھے ہے آگے ہونا چاہیے، کس میں آگے ہے پیچھے ہونا چاہیے. ہمارا جوان تجارت میں پیچھے. 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95% گول. 5 جوان صرف تجارت کر رہے ہیں، روزگار کر رہے ہیں، 95 گول ہے. اور ہمارے جوان نوکری میں پیچھے، صرف 100 میں 2% جوان نوکری کر رہے ہیں، 100 میں 2 98 گول. ہمارے جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے. پوری دنیا میں اقوام متحدہ نے بتایا 1984 میں پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے. تمام ملکوں میں سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے. اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان ہے. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں ہم پیچھے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلتے. اور ہم آگے کس میں ہیں؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی. موبائل چلانے میں ہمارا جوان سب سے آگے. رات موبائل میں کٹ گئی، دن موبائل میں کٹ گیا، بالکل سوکھا ساکھا سنگل پھیپڑا بغیر ہوا کے ڈول رہا. شیر کا بچہ بکری بن گیا موبائل کے چلانے کے نتیجے. موبائل میں ہمارا جوان سب سے. دوسری چیز کس میں آگے ہمارا جوان؟ دارو پینے میں. محرم کے ماتم میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا ہے کوئی نہیں پیتا. جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا ہے کوئی نہیں پیتا. دارو پینے میں ہمارا جوان سب سے آگے. تیسری چیز آپ کو سناؤں گا، آپ خون کے آنسو روئیں گے. ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا کرنے میں آگے. یہی وجہ ہے اسکول میں 20% بچے اپنے باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے. ماسٹر صاحب پوچھتے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے، زندہ کا نام لکھاؤ. تمہارا باپ مردہ ہے، مردہ کا نام لکھاؤ. وہ بچے کہتے ہیں مجھ کو تو باپ ہی نہیں ہے، ماں نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، قصور ماں باپ کا تھا، سزا ہم کو ملی. ہمارا جوان زنا میں آ گیا. ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں. کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ. جوان نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ مگر ایک شرط ہے، کلمہ پڑھوں گا مگر ایک شرط ہے، میں رات دن زنا کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، مجھ کو زنا کی اجازت دو گے، لائسنس دو گے تب کلمہ پڑھوں گا. صحابہ کا سر چکرا گیا ہے، کون پاگل ہے، رانچی سے آیا ہے کہ پٹنہ سے آیا ہے، ہاتھ ہے یا پھول ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول حکیم تھے، عقل سے بات کی. کہا او جوان قریب آؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دوں گا، تم پہلے کلمہ پڑھو. جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جوان بڑا خوش ہوا کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، میں مسلمان بھی بن گیا، مجھ کو زنا کرنے کے لیے منہ کالا کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی. اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا او جوان مجھ سے زنا کی اجازت مانگتے ہو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو. کہا یا رسول اللہ بھی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو دنیا کی کوئی عورت ہی نہیں بستی ہے. کہا او جوان ایک مرتبہ نہیں 100 بار سوچو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے. لیکن یاد رکھو ایک بار نہیں 100 بار، تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بال ہوگی. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بیتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی
کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ہاتھ اٹھائیے جوانی میں نافرمانی کریں گے بڑھاپے میں توبہ کریں گے بالکل صحیح جا رہا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ لوگ جگہ پر ہی ہیں پنڈال ہی میں ہیں سسرال میں نہیں اللہ آپ کی آمد کو سلامت رکھے بڑا خوبصورت پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں آ کر کے زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں پہلے دل ملانا ہے اس کے بعد ہاتھ ملانا میں جس طرح بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے جنازہ اٹھا کھڑے ہو گئے ایک صاحب جو دیکھ رہے تھے غور سے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو کھڑے ہوئے وہ جنازہ کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ ہاں کہا وہ تو جنازہ مسلمان کا نہیں ہے یہودی کا ہے کہا مجھے پتا ہے یہودی کا ہے لیکن پہلے انسان ہے پہلے یہودی نہیں ہے یہودی بعد میں ہے پہلے انسان ہے انسان کا جنازہ تھا انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہوا آپ دیکھ رہے میں رومال اوڑھ کر کے بیان سنا رہا ہوں اس رومال کے پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہی رومال نبی کے سر پر تھا اس کا نام کملی اس کملی کی قیمت آسمان سے بھی ادا نہیں ہو سکا زمین سے بھی ادا نہیں ہو سکا اس کملی کو اللہ کے رسول نے اتارا ایک اجنبی لڑکی کے سر پر رکھ دیا اس نے دوپٹہ بنا لیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا قیمتی رومال اتنی قیمتی کملی آپ نے کافر کی بیٹی کو دے دیا اللہ کے رسول نے اس موقع سے کہا تم اگر دوسرے کی آبرو پر پردہ ڈالو گے اللہ قیامت میں تمہاری آبرو پر پردہ ڈالے گا مرحوم ابی الخسرو نے لکھا کتاب مثنوی اس کتاب میں لکھا کہ 99 مسلمان کشتی میں سفر کر رہے تھے بیچ مجدھار میں جب کشتی آئی تو ڈگمگانے لگے تو مسلمانوں نے مصیبت میں توبہ نہیں اس غیر مسلم کو تانا مارا اسی دشمن خدا کی وجہ سے اسی منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی وہ بڑا مایوس ہوا رونے لگا اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ان مسلمانوں سے پوچھو جو تم کو تانا مار رہے ہیں توبہ نہیں کر رہے ان مسلمانوں سے پوچھو اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے میں دشمن خدا ہوں تو میں تو سنگل ہوں اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو تمہاری تعداد تو 99 میں ہے تم مسلمانوں کی تعداد تو 99 ہے 99 کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے قصور اپنا ہوگا الزام دوسرے کے سر رکھیں گے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال کبھی تو اتنا سوچتا کبھی تو اتنا سوچتا کاہے ہوا زوال کاہے ہوا زوال اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان اپنے من کی سب کرے اپنے من کی سب کرے وہ کیسا انسان وہ کیسا انسان میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بھات
پہ کھائے بکری جو میں کرے بکری جو میں کرے الٹی کھا لے کھچائے الٹی کھا لے کھچائے۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اس بریک مار کر کے آپ نے حکومت بچا لی۔ جہاں آپ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کرتے، عورت کو سر پر بٹھانے کی پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی۔ اللہ جزائے خیر دے، جلسہ بالکل نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں دعا تک لوگ رکیں گے، اوور ہو گیا ہے، ٹائم اوور ہو گیا ہے، اوقات سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دے دیا۔ بس آپ کی تسلی کے اتنا کہہ دوں کہ جب میں عورتوں کے بیان تک پہنچ گیا تو 4 پیغام مجھے 5 سے 7 منٹ میں دینا ہے اور اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کرنا۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، جلدی سے نکل جائے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنازہ اٹھا، ایک 55 سال کا بوڑھا بولا یہ مردہ کا جنازہ ہے یا زندہ کا جنازہ؟ تو بغل میں ایک بوڑھا جوان تھا، وہ بولا کہ تم ہاف پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کا جنازہ اٹھتا۔ 7 سال کی لڑکی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اس بوڑھے نے صحیح کہا ہے، غلط نہیں کہا۔ اب یہ جوان حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کو کیا سمجھ میں آیا، بوڑھے کی بات اس نے سمجھ لیا، ہم جوان ہو کر کے نہیں سمجھ پائے۔ اس جوان نے للکار کر کے اس لڑکی سے کہا کہ تم ان کی بات کو کیسے صحیح کہہ رہی ہو، وہ زندہ کا جنازہ ہے کہ مردہ کا جنازہ ہے؟ اس 7 سال کی لڑکی نے خلاصہ کیا کہ بڑے میاں کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے۔ اگر مرنے والا مرا ہے، اس کا بیٹا اپنے مرحوم کو صدقہ خیرات میں یاد کرتا ہے، دعا میں یاد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زندہ کا جنازہ ہے۔ مرحوم کا بیٹا زندہ ہے، اپنے مرحوم کو یاد نہیں کرتا، بھول گیا ہے، یہ مردہ کا جنازہ ہے، زندہ کا جنازہ نہیں۔ ایک خلیفہ تھا، اس کا نام تھا خلیفہ معتصم باللہ، جوان تھا، شیشہ سامنے رکھ کر کے اپنا چہرہ دیکھ رہا، بڑا خوش تھا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں۔ اچانک اس کو اپنی داڑھی میں 2-3 سفید بال نظر آئے، مایوس ہو گیا۔ پوچھا لگانے والی جو نوکرانی تھی، اس کا نام بیدا تھا، وہ وہاں دور سے دیکھ رہی تھی کہ جو بادشاہ اپنا چہرہ دیکھ کر کے خوش تھا وہ اچانک میں مایوس کیوں ہو گیا۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی ہو کر کے بھی بادشاہ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، قریب آئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سفید بال سے آپ مایوس ہو گئے، گھبرا گئے کہ جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعا ہے کہ تم اپنے بچے کو، پوتے کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھو، ہماری دعا ہے کہ تم اپنے ناتی کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھو۔ بادشاہ سلامت کچے بال میں 2-4 بال جو سفید نظر آ گئے، تمہارے چہرے میں، تمہارے حسن میں اضافہ کر دیا ہے، تمہارا چہرہ نورانی ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ جو بادشاہ مایوس ہو چکا تھا، اس لڑکی کے علم نے اس کی خوشی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک بادشاہ تھا، ترکی کا آخری بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان حمید۔ اس کا لائف اسٹائل الگ تھا، وہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا تھا، باغ بگیچے میں آتا تھا، پھول کا بستر لگواتا تھا، پھول کا بستر اس کے لیے لگایا جاتا تھا۔ جو لڑکی، جو نوکرانی پھول کا بستر لگاتی تھی، اس کا نام تھا زینت۔ کتنی پڑھی لکھی تھی اس دور میں، لڑکیوں کی تعلیم کا کیسا رواج تھا کہ نوکرانی بھی بادشاہ سے زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تھی، اور نوکرانی کی نصیحت پر مغرور بادشاہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا۔ دھیان سے سنیے گا، پھول کا بستر لگ رہا ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، لڑکی کو احساس ہوا کہ ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر پھول کے بستر پر سو کر کے دیکھنا چاہیے پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی کام کاج سے تھک ہار کر کے جیسے ہی پھول کے بستر پر سوتی ہے، سوتی ہی رہی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ آ گئے، اس نے دیکھا کہ اچھا نوکرانی کی یہ ہمت، بادشاہ کے بستر پر بادشاہ کو جلا لایا، کمر سے کوڑا نکالا، برسانا شروع کیا۔ لڑکی ہنس بھی رہی ہے، لڑکی رو بھی رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس لڑکی کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ لڑکی ہنستی کیوں؟ او نالائق لڑکی، نافرمانی اور بدتمیزی کر کے میرے اوپر ہنس رہی ہے،
تو لڑکی نے جواب دیا حضور ہنسنے کی ایک وجہ ہے، میں تھوڑی دیر بستر پر سوئی، آپ نے میرے اوپر اتنے کوڑے برسائے اور آپ نے بچپن سے 55 اس بستر پر کر دیا، خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے میں ہنس رہی تھی۔ جو بادشاہ مغرور تھا اس لڑکی کی علمی نصیحت کی وجہ سے اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ آج اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے جس پیغام کو سنا اس پیغام کی آپ نے حفاظت کی، اللہ آپ کے بال، آپ کی بچیوں کی آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا پردے کے حوالے سے، 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پردے کو ایک ہاتھ سے، فیشن کو 2 ہاتھ سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، پوری بیداری ہے، میں بار بار ٹٹول کر کے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹری ختم ہو گیا ہے، اشارہ ہو گیا کہ میرا بھی بیان ختم ہو رہا ہے، مجھ کو بھی چارج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ خیر دھیان سے سنیے گا، پیغام آ چکا۔ آپ دیکھیں گے سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ایک چیز ہے، اس کا نام ہے موتی۔ موتی سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ تو اس موتی کے اندر پانی ہوتا ہے۔ موتی اگر آپ کو ہاتھ لگ جائے، اللہ کرے آپ کو اللہ مالا مال کرے، اگر وہ موتی نہیں تو اللہ آپ کے بچے کو علم اور ہنر سے موتی بنا دے۔ موتی کو آپ غور سے دیکھیں گے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی موتی کے اندر موجود ہے تو وہ موتی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر موتی کے نیچے سے پانی نکل گیا اس کی قیمت پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا، جس عورت کے اندر شرم و حیا ہے اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عورت نہیں۔ اگر عورت سے شرم و حیا نکل گئی تو دنیا کی وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ عورت زیور پہن کر کے رہتی ہے پھر بھی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ سونے کا زیور مرد پہنے گناہ ہوگا، عورت اگر سونے کا زیور پہنے ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ کچھ عورت ہے سونے کا زیور پہن لیتی ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ وہ کون عورت ہے کہ جس کو سونے کا زیور پہننے کے بعد گناہ ہوتا ہے؟ سونا پہن رہی ہے، زکوٰۃ کے برابر ہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہے، عورت کو سونا پہننے کے باوجود بھی گناہ ہوگا۔ سونا پہننے سے پہلے گھر کے اندر بیٹھی رہتی تھی، باہر بازار نہیں نکلتی تھی۔ جیسے ہی سونا پہن لیا نمائش کے لیے باہر نکل گئی، اس عورت کو سونا پہننے کے بعد بھی عذاب ہوگا۔ عورت سونا پہننے سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی سونے کا زیور شوہر نے بنا کر کے دیا سر اٹھا کر کے چل رہی ہے۔ تکبر کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی بیان کرنے کے لیے بیٹھے، ایک جوان کھڑا ہوگا۔ حضرت ہر موضوع پر آپ بیان کیجئے گا، پردے کے اوپر بیان مت کیجئے گا۔ پردے پر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں پردے کے اوپر بیان نہیں کروں گا۔ اگر پردہ کی بات آ جائے بیچ میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو کیا کروں؟ وہ جوان پھر کھڑا ہوا، کون سی حدیث میں پردہ ہے، کون سی آیت میں پردہ ہے؟ حضرت تھانوی نے اس کو بٹھایا، کہا کہ دیکھو بیٹا،
یہ 50 کا نوٹ ہے، سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ یہ 200 کا نوٹ ہے، اس کو نیچے کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور یہ 500 کا نوٹ ہے، اس کو انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، دولت جائے گی، مقدر میں ہے آئے گی، لیکن عورت کی آبرو اگر ایک مرتبہ چلی گئی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کو فاطمہ اور عائشہ بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے جب تک بغاوت رہے گی، نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ پیغام ختم ہو گیا، میاں بیوی کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جلسہ نکل گیا، صرف ایک پیغام باقی رہ گیا۔ 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر کنواری بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کے اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے، بیٹی سے کہا، بیٹی ایک بار تم نے نبی کو ناراض کیا، شوہر کو ناراض کیا، نبی نے، شوہر نے تم کو طلاق دے دیا۔ بیٹی میں نے تمہاری طرف سے نبی سے معافی مانگی، تمہارے شوہر سے معافی مانگی، میرا لحاظ کر کے نبی نے، تمہارے شوہر نے تم کو معاف کر دیا۔ بیٹی اب آئندہ کبھی اپنے شوہر کو ناراض کیا، میں زندہ رہا جیتے جی کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ بیٹی نے باپ کی نصیحت کو دونوں ہاتھ سے قبول کیا، زندگی میں مرتے دم تک کبھی دوسرا موقع نہیں۔ اللہ کے رسول سو رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ فاطمہ کھڑی ہے، رو رہی ہے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی ہوں۔ کہا بیٹی اسی دروازے پر کھڑی رہو، اندر داخل مت ہونا، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہے، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر آئندہ بغیر شوہر کی اجازت کے میرے گھر میں آؤ گی، دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی شوہر اگر ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا، اگر تمہیں شوہر نے معاف نہیں کیا، تم نے معافی نہیں مانگی، میں زندہ رہا، تمہارا جنازہ اٹھا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھوں گا۔ فاطمہ نے زندگی میں اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کیا، بغیر اجازت کے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ ایک آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ماں کی عمر برابر، بیٹی کی عمر برابر۔ آپ بولیں گے ماں بیٹی کی عمر برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، دونوں کی عمر برابر ہے۔ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے۔ من کی بات جوان بیٹی ماں سے کرتی ہے، دل کی بات جوان ماں جوان بیٹی سے کرتے ہی سہیلی جیسا سلوک۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا رہی ہے تو حضرت عائشہ نے کہا، بیٹی فاطمہ ہنسنے کا کوئی موقع نہیں تھا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا، میری بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا، بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟
کہا بیٹی جب تو انتقال کرے گی قبر میں پہنچے گی، جب میں انتقال کروں گی قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا میں قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے، جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ رابعہ بصری صدی اپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے سدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد جیل جائے گا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ آخری پیغام سن لیجئے، بالکل ماں باپ کے حوالے سے نقد فائدہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کام 3 فائدے، گارنٹی ہے، میری زبان نہیں نبی کی زبان ہے، میری زبان ہوتی جھوٹی ہو جاتی، نبی کی زبان ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک کام 3 فائدے، ماں باپ آپ کے زندہ ہیں خدمت کیجئے 3 فائدے ہوں گے، ماں باپ آپ کے مر چکے دعائیں مغفرت کیجئے 3 فائدے ہوں گے، اللہ عمر بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، صحت بڑھا دے گا۔ تجربہ کر لیجئے، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، پورے بیدار ہیں۔ یہی تو جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آدمی کو جو سنایا جا رہا ہے اس پر پورا دماغ لگا کر کے بیٹھا ہو۔ یہ میں پہلی بار جلسہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی رات جانے کے بعد جلسہ ختم ہونے کے قریب آ گیا، لوگ دل و دماغ سے بھی بیدار ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی ترقی سے آپ کے بچے کو اللہ مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے، رات میں جوان کا انتقال ہوا، صبح کو اس کے چہرے پر چوٹی مسلط ہو گئی، پورے چہرے کو چاٹ گئی، نقشہ بگاڑ دیا۔ جانتے ہیں کون جوان تھا؟ شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا، ماں باپ تو مر کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کی سزا اب اللہ اس کو دے رہا ہے۔ رات میں اس کا انتقال ہوا، صبح کو چوٹی نے پورے چہرے کو چاٹ کر کے نقشہ بگاڑ دیا۔ باپ مسجد کے امام صاحب سے دعا کرا رہا ہے، میرے بیٹے کی آنکھ باہر آ گئی ہے، چہرہ پیلا ہو گیا، 1 ہفتہ سے موت نہیں آ رہی ہے، دعا کرو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہمیں پرائیویٹ میں بتاؤ تمہارا بیٹے کا گناہ کیا تھا؟ 1 ہفتے سے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، آنکھ باہر آتی ہے، موت نہیں آ رہی۔ تو کہا کہ امام صاحب کسی سے کہیے گا نہیں، مجھے اس کا ایک گناہ یاد ہے، جب بیوی میں اور اس کی ماں میں جھگڑا ہوتا تھا، یہ بیوی کی طرفداری میں ماں کے چہرے پر تماچا مارتا تھا، آج اسی کی سزا ہے کہ آنکھ باہر آ رہی ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، ہفتہ 10 دن ہو گئے، موت منائی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی، موت نہیں آ رہی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ عورت آئی، اس نے شرط رکھ دی، میں تمہارے گھر میں اسی صورت میں رہوں گی، اس بڑھیا کو ہٹاؤ، جنگل میں اٹھا کر کے پھینکو۔ اس نے کہا مہرباں یہ کام کون سا مشکل ہے، تم میرے گھر میں رہو، میں اپنی باغ کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ پٹری میں باندھ کر کے ماں کو جنگل میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ احساس ہوا توبہ توبہ، بیوی کی بات میں آ کر کے میں نے اپنی اس ماں کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینک دیا جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں ہم کو رکھا، خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا۔ احساس ہوا، منہ میں کپڑا باندھ کر کے بھیس بدل کر کے جنگل میں گیا، دیکھے ماں کس حال میں۔ تو درخت کے کنارے بڑھیا رو رہی ہے، اس نے بھیس بدل کر کے اجنبی بن کر کے پوچھا وہ بڑھیا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا مجھ کو گھر سے نکال دیا،
میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا ابھی جنگل میں مجھ کو چھوڑ کر کے اکیلا گزرا ہے، کہیں اس پر شیر نے تو حملہ نہیں کر دیا، میرے بیٹے کی جان تو نہیں چلی گئی اس پر۔ ایسی ماں کو رلانے والے اللہ اس کی دنیا کو جہنم بنا دیا کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، ماں باپ زندہ ہیں اس کی بھرپور خدمت کریں گے، ماں باپ مر چکے دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجہ بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجہ بہو پھلوارانی، بڑھیا اور بڑھیا، بڑھوا اور بڑھیا پہ نہیں ہے دھیان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے 3 کام کریں گے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ گناہ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ حرام کمانا چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ غلط ماحول سے نکل جائیے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔